اس نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنی شروع کی۔ دیکھا تھا یہ وہی ہونٹ ہے جسے نبی بوسے لیا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا یہ دربار میں رسیوں میں علی کی بیٹی کوفہ میں اہل بیت کے قافلے کا داخل ہونا تھا۔ سادات و غیر سادات، خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون۔ 12 محرم مقتل کہتی ہے، تاریخیں کہتی ہیں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ سادات پہنچ گئے ہیں، اس نے اپنے دربار کا دروازہ بند کروا دیا۔ اس نے کہا آج رات قیدیوں کو کہو کہ انتظار کریں، صبح میں جب دربار میں آؤں گا تو پھر قیدیوں کو طلب کروں گا۔ جب کہا میں کل قیدیوں کو بلاؤں گا، ساری رات اہل بیت نے کوفہ کے دربار کے دروازے پہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کے علی کی شریف بیٹیاں، بڑا درد ہے اہل بیت کے مصائب میں۔ صبح دربار کا دروازہ کھلا، اہل بیت کی پہلی پیشی قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے قاریوں کے سامنے۔ یہ ملعون تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کے سامنے سر حسین تشت پہ رکھ کے لایا گیا۔ جب سر حسین تشت پہ رکھ کے لایا گیا، سر حسین کے اوپر ایک رومال تھا۔ اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رومال ہٹایا۔ میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، کوئی سید بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ عصر عشور کے بعد علی کی بیٹیوں نے بھائی کا سامنے سر دیکھا۔ اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رومال ہٹایا۔ علم عباس کو گواہ بنا کے روایت پڑھنے لگا ہوں، اس ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی۔ اس نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنی شروع کی۔ دیکھا تھا یہ وہی ہونٹ ہے جسے نبی بوسے لیا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا یہ دربار میں رسیوں میں علی کی بیٹی تڑپ گئی، رو کے کہتی کوئی ہے جو اس ملعون کو روکے، میرے حسین کے نازک چہرے پہ یہ زخم دے رہا ہے۔ یہ زخم حسین کے ہونٹوں پہ نہیں، بہن کے جگر پہ لگ رہا تھا۔ علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، یا پیچھے سے ایک اندھا شخص جس کا نام کتابوں نے عبداللہ ابن عفیف لکھا ہے، اس کی ایک آنکھ صفین میں زخمی ہوئی تھی، ایک آنکھ جمل میں زخمی ہوئی تھی۔ جب بی بی زینب اونچی آواز میں بولی ہے، یہ دیکھ کے کہنے لگا قیامت تو نہیں آ گئی؟ کسی نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا علی دوبارہ زندہ ہو گیا ہے؟ مجھے کوفہ میں دربار میں علی کی آواز سننے کو ملی ہے۔ ایک شخص نے کاندھا ہلا کے کہا علی نہیں ہے، دربار میں علی کی بیٹی زینب ہو رہی ہے۔ زینب کا نام آنا تھا۔ یہ تڑپ کے کہنے لگا علی کی بیٹی اور ابن زیاد کے دربار میں کس حال میں آئی ہے، کیوں آئی ہے بی بی؟ اس نے آواز دے کے کہا اکیلی نہیں آئی، بہنیں ساتھ لے کے آئی ہے، بی بی کے سر پہ ردا نہیں ہے۔ اتنا کہنے تھا، کہنے لگا کوئی مرد ہے؟ آواز آئی حسین کا بیٹا علی کھڑا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف چلتا چلتا وہاں آیا جہاں مولا سید الساجدین کھڑے تھے، روکنے لگا حکم امام کے بغیر تلوار نکالنا حرام ہو جاتی ہے، مولا مجھے حکم کرے، مولا میں دشمنوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، جس نے ابن زیاد کے دربار میں پہلا حملہ کیا، یہ بھی حملہ کر رہا تھا، لوگ اس کو قیدی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ عبداللہ کے دامن میں ایک بچے کا ہاتھ آیا، عبداللہ کی آواز کون ہے مجھے روکنے والا؟ آواز آئی میں تیرا باکر ہوں، باکر کا نام آنا تھا۔ کہنے لگا کیوں آئے ہیں آپ روکنے کے لیے؟ آواز آئی میرے بابا سجاد کہہ رہے ہیں عبداللہ سے کہو تلوار نیام میں رکھ لے، میری سکینہ سہم گئی ہے، میری سکینہ شام غریبہ ان تلوار اور نیزوں سے سہمی ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔